اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام عباس کھوکھر نام ہے جی، گجرات سے تعلق ہے، شعبہ وکالت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اس سے پہلے پولیس میں بطور انسپیکٹر لیگل کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس کے بعد بطور سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ عدلیہ میں کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس سے پہلے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے LLB آنر کیا۔ تو اب آتے ہیں کہ آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہیں، یہ یاد رکھنا ہے کہ معاشرے قوانین اور اقدار سے بنتے ہیں، قوانین اور اقدار کو چھوڑنے سے ہی معاشرے ختم ہوتے ہیں۔ تو کچھ اکٹھے ہونے کی بھی اقدار ہیں، کچھ علیحدہ ہونے کی بھی اقدار ہیں۔ جس قسم کی اقدار کے ساتھ آپ چل رہے ہوں گے اس قسم کا نتیجہ آئے گا۔ آپ بھلے منہ سے کچھ بھی کہتے رہیں۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے، اب میں آتا ہوں سب سے پہلی بات پہ، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلم ہیں۔ جتنا اس پہ ناز کیا جائے کم ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ بینگ اے مسلم سب سے پہلی جو ہماری ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی، وہ ہمارے پاس ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی ایک کتاب بھی ہے، اور وہ چھوٹی سی ہے، وہ اتنی بڑی کتاب نہیں ہے۔ لیکن جب اس کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہم اس کو جانتے ہیں، اس کی واقفیت ہے کہ جس کے مطابق معاشرے نے بننا تھا یا بنا تھا، تو وہاں پہ ہم اپنے آپ کو زیادہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، بلکہ ہم اور شخصیات کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ یعنی ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب کو بھی جانتے ہیں تو کسی اور کی نظر سے جانتے ہیں، ہماری ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہے۔ تو قانون کے ساتھ یاد رکھیے گا دوستو، قانون کے ساتھ ڈائریکٹ اپروچ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ نے قوم کو راستہ دینا ہے یا لیڈر بننا ہے یا قوم میں لیڈر بنانے ہیں، لیڈر ایک نہیں ہوتا، لیڈر یہ ایک پوری جماعت ہوتی ہے لیڈروں کی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ علم والے لوگ ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ڈی ٹریک کرتے ہیں، اور علم والے لوگ ہی لوگوں کو مختلف راستوں سے لا کے ایک راستے پہ گمان لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی سی کتاب ہے جس کو قرآن الحکیم، قرآن مبین، قرآن عظیم، اس کے 3 بڑے فیمس نام ہیں۔ ایک قرآن اس کا نام ہے، اور ایک کتاب اس کا نام ہے، کیونکہ یہ لکھی ہوئی ہے نا، اس وقت سے لکھی ہوئی ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے ایک اس کا ذکر نام ہے، تو یہ بیان بھی ہے نا۔ تو میرے دوستو، جب یہ کتاب شروع ہوئی تھی تو انقلاب کا تبدیلی کا، یعنی نظام کی تبدیلی کا سفر شروع ہوا تھا، اور یہ بڑے لطف کی بات ہے کہ اس ساری کو پڑھیں، اس میں اللہ کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ اسی طرح اگر اس ساری کتاب کو پڑھیں، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ذکر نہیں ہے، اس میں مشن کی تکمیل کا ذکر ہے۔ اور یہ لمحہ بلمحہ چلتی رہی، کام ہوتا رہا، دین بنا، دین پہ غالب آیا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے جتنے نظام ہیں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، وہ مرلہ مرلہ ہوتے ہیں، لمحہ بلمحہ ہوتے ہیں، یعنی سٹیپ وائز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام دنیا کا یکدم نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر یہ مرلہ وائز چیزیں بھی درج ہیں۔
کہ مرلہ وائی سب سے پہلے کیا کیا ہونا ہے، آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اگر تو کچھ اچھے زیرک پڑھے لکھے لوگ جو دنیا کا علم بھی رکھتے ہوں، اور اگر وہ اس کو مل بیٹھ کے، جس طرح اب یہاں پہ لوگ موجود ہیں، تو مل کے اس کو پڑھ لیں، مل کے اس میں سے راستہ لے لیں اور لوگوں کو دے دیں۔ یہ کتاب انسانوں کے لیے آئی ہوئی ہے، یہ کتاب سارے انسانوں، بنی آدم کے لیے آئی ہوئی ہے۔ یہ بنی آدم کے بہت سی چیزیں بیان کرتی ہے جو آج بنی آدم کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو بنی آدم ہی کر رہے ہیں۔ اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں جو اس کے اندر نہ ہو۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مسلم کے بعد، کیونکہ مسلم وہی ہے کہ جو اس کو تسلیم کر لیتا ہے، تو کیونکہ ہم سب اس کو تسلیم کرتے ہیں لہذا ہم سب مسلم ہیں۔ پاکستانی جو 98% لوگ یہاں پہ بستے ہیں وہ سب مسلم ہیں۔ آگے ہوتا ہے کہ اس کو جاننا ہے تو ظاہر یقین آنا ہے، یا پتہ لگنا ہے کہ نہیں یقین آ رہا ابھی، یعنی اس کو جاننا ہے نا جب، تو پھر یا یقین آنا ہے یا نہیں یقین آنا، یعنی یا ایمان والا بننا ہے یا نہیں بننا۔ اور اگر یقین آ گیا ہے تو پھر لازمی بات ہے آگے اس کا تقاضا ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو جب عمل کرنا ہے تو لازمی بات ہے چیزوں نے چینج ہونا ہے۔ اگر میرا پہلا عمل، میری سوسائٹی کا پہلا عمل اگر اس کے خلاف ہوگا تو جب ہم عمل کریں گے تو لازمی بات ہے چیزیں چینج ہوں گی۔ تو کیا ہوگا، ایک رویے چل رہے ہوں گے سوسائٹی میں، ایک رویے اس کے مطابق جب آپ بنائیں گے تو دو رویے آمنے سامنے آئیں گے۔ تو یہ آمنے سامنے رویوں کے آنے سے سفر شروع ہوتا ہے تبدیلی کا۔ اور اگر وہ رویے ایسے ہوں یا وہ بات ایسی ہو جو سب انسانوں کے لیے ہو، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہو جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا ہوتا آ رہا ہے، جس طرح پہلے بات ہوئی تھی کہ جہاں پہ اسلام ہوگا وہاں پہ عدل ہوگا۔ اگر ایک لفظ میں اس کو اکٹھا کر دیا جائے اسلام کو، تو وہ ایک لفظ بڑا جامع ہے، وہ ہے عدل۔ تو جہاں پہ عدل ہوگا ظاہر ہے وہاں پہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نظام ہے، جب یہ طے ہو گیا جیسا کہ مولانا قدر صاحب نے کہا کہ یہ نظام ہمارا نہیں ہے، اس میں 100% حقیقت ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ انگریز بہادر آئے تھے، انہوں نے یہ لانچ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ ان کے جو پروردہ، جن میں سب سے اہم لوگ جو تھے وہ جاگیردار ہیں، اور اس کے بعد ان کی ایک بیوروکریسی کا سیٹ اپ ہے، اور اس کے بعد ہم ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ ہمیں بھی انہوں نے، یہ ہمارے بزرگوں کو یہ سارا قانون پڑھایا تھا، اور بڑے بڑے اعلیٰ گھروں کے لوگ لے جا کے، یہ ایک حقیقت ہے تھوڑی سی اس لیے میں، ورنہ آگے بڑھتے ہیں، تو بڑے اعلیٰ گھروں کے لوگ نا، جاگیرداروں کے بیٹے اور سرمایہ داروں کے بیٹے پہلے گئے تھے ادھر نا، جا کے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ تو جب ادھر آئے نا تو انہیں کہا کہ، یعنی اتنی ٹریننگ دی، کہا کہ عدالتوں کے باہر نا پھٹے لگا کے بیٹھنا ہے، یعنی اندر عدالتیں بنے ہوئی ہیں بہترین، لیکن وکیلوں کو یہ ٹریننگ دی کہ آپ نے باہر نا پھٹے لگا کے بیٹھنا ہے، کرسیاں رکھ لینی ہیں، درخت جو ہے اس کے نیچے بیٹھ جاؤ، تو لوگوں کو، تاکہ لوگ آپ پہ یقین کریں گے۔ آپ اگر ان کی طرح ہوں گے تو پھر لوگ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کو مسائل آپ کو سنائیں گے، تو آپ جب ہماری دیانتداری کی، ہمارے قانون کی لوگوں کو کہیں گے کہ یہاں پہ عدل ہوگا، یہ صاحب جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں، تو لوگ پھر ہمارے نظام کی طرف آئیں گے، اور ہمارا نظام جو ہے یہ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو انصاف دینا شروع کر دے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ تو ایسا ہو چکا ہے، یہ گزر کے یہ کہانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے بڑھیں، صرف ایک بات مختصر اگر کر لیں تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، یہ بات دنیا میں ذہن میں رہے
کہ جس ملک نے بھی دو چیزوں کو کنٹرول کیا ہے نا، وہاں پہ عدل پریویل کر سکتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کی ضرورت ہیں۔ ایک ہوتا ہے زمین اور اس میں موجود وسائل، زمین ایک یہ ہوتی ہے، اور دوسرا جو اس سے پروڈکشن ہوتی ہے نا، پیداوار جو ہوتی ہے، جو اس سے وہ ہوتی ہے جس کی جگہ پہ آپ اب پیداوار کی بجائے کرنسی آ گئی ہے، یعنی مال جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اب روپے کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں موجود ہے۔ جو بھی ملک، جس ملک کی بھی حکومت ان دو چیزوں پہ کچھ قدغنیں رکھتی ہے، ان کو کنٹرول رکھتی ہے، وہاں اس کے افراد جو ہیں آسانی کے ساتھ جیتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا ہے کہ ہماری تمام زندگی جو ہے یہ اس زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم اسی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اسی کے اندر ہماری معیشت ہے، رزق ہے، اور اس کے بعد اسی میں ہم مرتے ہیں اور دفن ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات فرماتی ہیں اسی سے تجھے نکالا جائے گا۔ یعنی یہ ہماری زندگی ہے۔ تو دو چیزیں جو ہیں ہر انسان کی اس زمین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ نے حالانکہ اس کو یہ کہا ہوا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً، یعنی ہم سب کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے ہمارے خالق، مالک اور رب نے یہ کہا کہ ہے انسانوں، میں نے اس زمین میں تمہارا تمکن یعنی رہائش رکھی ہے، رہائش کا تمہیں حق دیا ہے، اور اس میں تمہاری معیشت بھی ہے۔ تو جس کو بھی یہ نہیں ملے گی وہ لازمی بات ہے رہائش کے لیے محتاج ہوگا، اور جس کو معیشت کے لیے نہیں ملے گی ظاہر ہے وہ معیشت نہیں نکالے گا، تو اسے کس کے پاس جانا ہوگا؟ جس کے پاس یہ زمین ہوگی، ظاہر ہے وہ اس کے آئین بھی مانے گا، اس کی باتیں بھی مانے گا۔ تو پھر دوستو یہ یاد رکھو، وہاں پہ لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا، وہ بندہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے مقصد زیادہ قریب ہوتے ہوئے جلدی سے، کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ شروع سے یہ درس ہے کہ جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، تو جتنے بھی لوگ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ اس سے تکبر کرتے ہیں، یستکبرون کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کی حقیقت، نتائج کو جانتے ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ ہوتا ہے جو اس نتائج سے، اس کے دوسرے نتائج سے آگاہ ہوتا ہے اور محرومی کا شکار ہوتا ہے، جب اس کو پتہ لگ جاتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتے جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ دو گروہ بنتے ہیں۔ ایک گروہ وہ جو اللہ کو الہ یعنی حاکم بنانا چاہتا ہے، اور اللہ الہ اس وقت بنے گا، یہ تین چیزیں اس کے ساتھ انٹر لنک ہیں۔ کیوں؟ وہ خالق ہے۔ کتاب کو بار بار پڑھیں، اس میں اللہ کی ذات بار بار دکھاتے ہیں، یہ میں نے حل کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہے کوئی اور؟ میں مالک ہوں، ہے کوئی اور جس کی کوئی شراکت داری ہے کوئی جس کا زمین میں کوئی حصہ ہے، کوئی آسمان میں حصہ ہے، اس نے کوئی چیز بنائی ہے؟ وہ سوال تو کرو۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے بڑے دلچسپ سوال ہے اور بار بار سوال ہے۔ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 84 آپ نے بڑے غور و تدبر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ کی ذات فرماتے ہیں کل من الارض و من فیہا، انہاں نوں آکھو، پوچھو نے کدی ہے زمین تے جو کچھ دے اندر ہے، یعنی پوچھو انہاں کولوں۔ اللہ دی ذات اگر جواب دیندے نا سیقولون للہ، کہہ دیں گے کہ یہ اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، انہاں نوں آکھو کہ تسی یہ تذکرہ کیوں نہیں کردے، یہ بیان کیوں نہیں کردے۔ اگے جڑے مالک نے، اگے آیت نمبر 88 99 اللہ دی ذات نے فرمایا قل من بیاد الملکوت کل شین وہو یجیر ولا یجار علیہ، ان سے پوچھو کہ کون ہے مالک آسمان و زمین کا، ذرا غور کر کے بتاؤ۔ تو کہا سیقولون للہ، یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہے۔
فرمایا کل افل کل لا تو سارونا، کہ کہا ہے کہ پھر تم پہ یہ جادو کیسے چل جاتا ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو مالک بنا لیتے ہو۔ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ دو چیزوں کا بڑا کلیئر چیز کا ورڈک دیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں۔ ایک تو اللہ نے یہ بات بتا دی ہمیں کہ اللہ کی ذات فضیلت دیتے ہیں رزق میں، یعنی رزق ہر ایک کو ملتا ایک طرح کا نہیں ہے، مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں، کسی کو تھوڑا ملتا ہے کسی کو زیادہ ملتا ہے۔ تو اللہ نے ڈیوٹی لی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے رزق دیا ہے کہ وہ کیوں نہیں لٹا دیتے ان کو، لا مالکت ایمانہم، جو ان کے زیر سایہ آ گئے ہیں، فہم فی سواؤن، اور سارے لوگ آپے برابر ہو جان۔ کیا ہوئے اللہ دیا نعمتوں کا انکار کر دینے، یعنی رزق دے بارے جو اللہ نے کلیہ دیا ہے۔ اور یہ مکی صورت ہے، اور مکی سورہ نحل کی آیت نمبر 71 ہے جس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو زمین کا معاملہ تھا وہ بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، سورہ حامیم سجدہ ہے آیت نمبر 9 اور 10 ہے، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَا تَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا ہے؟ آگے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں پھر پہاڑ رکھے ہیں اللہ نے اوپر سے، پھر اس میں اس کی قوتیں رکھی ہیں، اس کے یہ جتنا جو کچھ نکال رہی ہے یہ سارا کچھ رکھا ہے۔ آگے فرمایا ہے 4 دنوں میں، آگے کہا ہے سوال لِلسَّائِلِينَ، یہ سب کے لیے برابر ہے۔ تو میرے دوستو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا نظام آئے تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی ملکیت کے لیے اٹھنا ہوگا۔ ہمارے ملک میں کوئی جماعت اس وقت تک واضح موقف کے ساتھ، کیونکہ یہ بات نہیں کر رہی کہ اللہ مالک ہے، اور لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، یہ واحد بات ایسی ہے جو بار بار لکھی ہے، اللہ مالک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض لا ما فی السماوات والارض، مختلف پیرائے سے للہ میراث السماوات والارض، یعنی یہ واحد بات ہے جو سب سے زیادہ دفعہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ہوتے ہوئے اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو زیادہ نہ اس کو پڑھیں نا، کیوں؟ ہمیں اگر پتہ چل جائے گا تو ہم کہیں گے اللہ مالک ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس ایک آیت میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان کو بتاؤ تمہارے پاس کون سی سند ہے، کیا تمہارے پاس کوئی اثر ہے اپنے بزرگاں دی کوئی چیز ہے جدے تو تسی مالک بن گئے ہو؟ آخیا نہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ جتنی ملکیت ہے ہمارے ملک میں یہ کیونکہ انگریز نے دی، اور انگریز نے یہ ہمارے فرض جمع بندی تیار کی، اور وہ ابھی تک اسی طرح تیار آ رہی ہے۔ جن کو اس میں مل گیا ہے وہ بادشاہ ہے، اور جن کو نہیں ملا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو نظام ہے جو انگریز نے بچھایا تھا یہ ٹوٹل ناانصافی پہ مبنی ہے۔ کیوں؟ یہ یار پاکستانی کو یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ تم پاکستان کے رہنے والے ہو، زمین کا ٹکڑا رہائش کے لیے تمہارا حق ہے، جاؤ، اس کے لیے تمہارے اللہ نے حق دیا ہے، اس لیے تمہیں پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح روزگار جس قسم کا آپ کو ہنر آیا ہے اس کے لیے آپ کو زمین اللہ کی ملے گی۔ آپ دیکھیں ہر انسان کو جو بھی علم ملا ہے، فقیہت ملی ہے، اس نے کس چیز پہ کام کرنا ہے؟ وسائل کے بغیر کام تو نہیں کرے گا۔ تو ہمارا یہ نوجوان جو ہے، نوجوان اس وقت سارا جب یہ آگے سے دیکھ رہا ہے تو اسے کوئی منزل نظر نہیں آ رہی۔ منزل کیا ہے؟ سب سے پہلے اس سے ذات کی بقا ہے کہ اسے وہ چیزیں چاہیے جن کے ساتھ اس کی ذات آگے بڑھتی رہے، اور اسے وہ چیزیں چاہیے جن پہ وہ اپنا علم لگا کر اپنا کام کر سکے۔ تو یہ چیزیں جو دیتی ہے کوئی بھی جماعت، یاد رکھنا ہے کہ وہ ایک منشور بناتی ہے، اور وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، 4-5 چیزوں پہ صرف ہوتا ہے۔ وہ منشور بنا کے کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں ہر بندے کو ملیں گی اور یہ کام ہر بندہ کرے گا، اور وہ کیونکہ عام ہوتا ہے، عام بندوں کے لیے ہوتا ہے، تو جب آپ اسے پھیلاتے ہیں تو لوگ اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ قرآن مجید کے مطابق کام کرنا ہے تو اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے آپ اس کی طرف لایا عمل کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کہ کام کیسے ہو سکتا ہے۔ لایا عمل کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یعنی سورہ یہ
شورا کی آیات ہیں جس کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ امر و مشورہ بینہم کرتے ہیں، کہ وہ اپنے تمام امور جو ہیں مشورے سے سارے انجام دیتے ہیں۔ تو جتنے لوگ اللہ کے رسول کی کتاب کو جانتے ہیں، اگر آپ مل بیٹھ کے ایک شورا یا کونسل یا کانگریس، اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں، لیکن وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب سے واقفیت رکھتے ہوں، جو نہیں رکھتے ان کو واقفیت دے کر اس میں لیتے آئے، یعنی یہ کوئی فکس نہیں ہوتی، یہ بڑھ سکتی ہے جتنا مرضی ہے، لیکن اس کے لیے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب کو جو جاننے والے ہیں ان کی ایک شورا اس طرح بنائیں، جس طرح اسمبلی ہوتی ہے نا وہ مستقل آتی جاتی رہتی ہے، لیکن اسلام کی جو شورا ہے یہ مستقل ہوتی ہے، اور ایک شورا بنا دیں اپنی، اور شورا پھر یہ ساری چیزیں جس طرح اس نے کام یعنی کرنا ہے وہ اس کو طے کرنے کے بعد پھر اپنے میں سے ایک جماعت نکالے، کیونکہ جماعت آتی جاتی رہتی ہے، جماعتی عہدیدار بدلتے رہتے ہیں، لیکن شورا کسی بھی دین کی کسی بھی نظام کی یہ مستقل طور پہ چلتی ہے۔ تو اگر آپ یہ دو کام کر لیں اور اس طرح کام کر لیں جس طرح مکی، اگر آپ قرآن مجید کو جب آگے بڑھیں گے تو آگے، کیونکہ قرآن مجید نے اپنے دو واضح ادوار دیے ہوئے ہیں، ایک مکی دور ہے جو وداؤٹ پاور لیس ہے، کہ آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور جب پاور ہوگی تو کیا کیا کرنے ہیں، تو اس کے اندر پوری گائیڈ لائن موجود ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اور جو بھی لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے، ہم صرف یہی صرف بات کرنے لگے ہیں کہ باقی ہم جو بھی لایا عمل مشترکہ بنایا جائے گا، اور اللہ کے رسول کی کتاب کے مطابق جو بھی لوگ کام کرنا چاہیں گے ہم ان کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے۔